آگے آئیے، وہ کہتے ہیں کسی نے ان پر سوال کر دیا کہ یہ بنو امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخی مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اور اہل بیت کو گالیاں دیا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ والجواب، وہ کہتے ہیں یجب تعویل ہو، اس پر بھی رسالت کو جھٹلا دیا جائے، تعویل کر دی جائے۔ جب رسول نے کہہ دیا کہ من سب علی فقط سب بنی ومن سب بنی فقط سب اللہ ومن سب اللہ ادخلہ اللہ النار، جس نے علی کو گالی دی اس نے نبی کو گالی دی، جس نے نبی کو گالی دی اس نے خدا کو گالی دی، تو گویا رسالت کو یہاں جھٹلا دیا جائے اور کہہ دیا جائے رسول نے غلط کہا ہے، وہ صحیح نہیں سمجھ پائے۔ ایک قاعدہ دے رہے ہیں صاحب شریعت، ایک اصول دے رہے ہیں، اور اصول کو جھٹلا کر اپنی جعلی تعویلات کرتے ہو شرم سے مر نہیں جاتے تو ٹھیک ہے۔ یجب تعویل ہو، اس کی تعویل واجب ہے، کیوں بھائی؟ اما بان المراد بسبب اظہار خطا اجتہاد، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بطور اجتہادی خطا یہ ہوا ہے یہ کام، یعنی اس عمل کو بھی، اس عمل ملعونہ کو بھی ہمارے سنی ملا صہیونی ملا اجتہاد قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب والا ثواب و ثواب ہو۔ دیکھو نا جی، ڈرامے بازی یہ ہے کہ اجتہاد میں مجتہد اگر غلطی بھی کرتا ہے تو اس کی غلطی پر بھی جناب والا ثواب ملتا ہے اجتہاد پر، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کو بھی ایک ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ڈرامے بازو، اب ہم سمجھ گئے اور امت بھی سمجھ گئی کہ تم کتنے ڈرامے باز ہو، شو دے ہو، یعنی بریلوی مائنڈ سیٹ کا جو تصور دیا جا رہا ہے، مجتہد بننے کے لیے آسان نسخہ، مجتہد بننے کے لیے آسان نسخہ، رسول کو گالی دو مجتہد بن جاؤ، اہل بیت کی توہین کرو مجتہد بن جاؤ، صحابہ کو قتل کرو مجتہد بن جاؤ، صحابیات سے زنا کرو مجتہد بن جاؤ، کعبۃ اللہ کی توہین کرو مجتہد بن جاؤ، حرم نبوت کی توہین کرو مجتہد بن جاؤ، اور محبان اہل بیت نبوت کو قتل کرو مجتہد بن جاؤ۔ اب تو مولویوں تم پر لعنت کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، میں لعنت کی بھی توہین سمجھتا ہوں کہ تم پر لعنت کی جائے۔ اتنا کمینہ پن کہ واضح حقائق کا انکار، قرآن کا انکار، رسالت کا انکار، نبوت کا انکار اور دینی حقیقتوں کا انکار۔ ادھر یہ فتویٰ ہے کہ جس نے سب کیا شیخین کو وہ کافر مطلق ہے، اور ادھر جناب والا یہ فتویٰ کہ جو سب کرے رسول کو علی کو اسے ثواب ملتا ہے، اجتہاد ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مروان بن الحکم، اس کے بھی محاسن ہمارے اہل سنت کو نظر آ گئے ہیں، اس کے محاسن پر بھی پورا سبجیکٹ لکھا ہے جو ملعون زبان نبوت ہے، اور حضور نے فرمایا کہ ابن الوضع ہے، یہ گرگٹ کا بچہ ہے، اس کا باپ بھی گرگٹ تھا، یہ بھی ملعون ابن ملعون ہے، جو ملعون ابن ملعون ہو اس کے اندر بھی ان کو محاسن کیوں نظر آتے ہیں۔ اب راز کھلا ہے، ان امیوں کے اندر ان کو خوبیاں کیوں نظر آئیں؟ کیونکہ وہ توہین اہل بیت کو اپنا شعار سمجھتے تھے، اور اہل بیت کو قتل کرنا، اہل بیت کو تباہ کرنا، اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھنا وہ اپنا شعار اور ہدف سمجھتے تھے۔ اپنے آبا و اجداد کے مردہ عنوانوں کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارے اقدامات کیے۔ ان لوگوں کو، ان صہیونیوں کو اس لیے بنو امیہ اچھے لگتے ہیں کہ وہ اہل بیت کی توہین کرتے ہیں۔